جنہوں نے ہمیں اس طرف دربار حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو در ہے اس در پر لے کے گئے، اور آپ سرکار نے ہم جیسوں کو دنیا سے ہٹا کر اللہ اس کے رسول کی طرف آپ نے تربیت فرمائی۔ بے شک، سبحان اللہ۔ حضرت منیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک ولی کامل اور انتہائی شفیق، محبت کرنے والے، کہ آپ کی ذات مبارکہ کہ اس قدر محبت مریدین کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ۔ میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں کیونکہ جو نوجوان ہیں، چاہے میرے مدرسے کے ہیں، جو میرے پیر بھائی ہیں، تو شاید ان کو اتنی صحبت نہیں ملی، تو جنہوں نے ان کی زیارت کی ان کو پتہ ہے وہ کتنے سبحان پیارے، اللہ، کس سبحان قدر اللہ، محبت کرنے والے۔ بے شک، کہ جھنگ سٹی کے اندر یہ جب مذہبی معاملات ہوئے تو فرقہ بازی کی وجہ سے لوگوں کا بہت نقصان ہوا، اور لوگوں کی املاک، لوگوں کے کاروبار تباہ ہوئے، اور وہ جو ناحق جن کا کسی خاص گروہ سے بھی تعلق نہیں وہ بھی متاثر ہوئے۔ تو وہاں پر ایسا کوئی جھگڑا، ایسا کوئی واقعہ جھنگ سٹی میں ہوا کہ لوگوں کو گھر گھر شبے پر، بہت سارے جو نوجوان ہیں ان کو شبے پر وہ پکڑ کے پولیس والے لے کے جائے، تو آپ کے پڑوس میں کچھ ہیں نوجوان، ان کو بھی پکڑ لیا۔ بے شک، آپ کو خبر ہوئی تو آپ نے ان کو کہ بھئی یہ انتہائی شریف لوگ ہیں، ان کا کسی بھی مذہبی گروہ سے یا کسی بھی فرقے کی جیسے لڑائیاں ہوتی ہیں ان میں کوئی ان کا کوئی رول نہیں ہے، شریف بندے محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، اپنا کاروبار اپنا کرتے ہیں، ان کو کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو وہ پولیس والے نے بڑی بدتمیزی کی اور کہنے لگے آپ ان کے زیادہ ہمدرد ہیں، پھر ہم آپ کو بھی پکڑ کے لے کے جائیں گے۔ تو مرشد محترم نے فرمایا اچھا اگر یہ بات ہے، کیونکہ حکم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ پڑوسیوں کے بہت سے حقوق ہیں کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسی کتنے پڑوسی ہیں کہ جن کے حقوق کا اللہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 دائیں 40 بائیں، 40 آگے 40 پیچھے، 160 گھر بنتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ اندازہ کریں۔ تو آپ نے فرمایا میرے محلے میں ان نوجوانوں کو آپ نہ کردہ جرم کی وجہ سے پکڑ کے لے کے جا رہے، ٹھیک ہے مجھے بھی پکڑ لو۔ انہوں نے بدتمیزی کی تو مرشد محترم کو بھی ان کے ساتھ گاڑی میں بٹھا لیا، اور جیل میں پھر سبھی کے ساتھ وہی سلوک ہوتا ہے جو عام لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے آپ سرکار کے ساتھ بھی انہوں نے بڑی بے ادبی کی۔ جب انہوں نے بے ادبی کی تو میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں کیونکہ آپ اس بات کو چھپاتے ہیں لیکن لوگوں نے بتایا ہے، تو جو ہمیں یہ بات ملی ہے کہ جس بندے نے ہاتھ اٹھایا وہ بندہ اس کا یہ عالم ہو گیا کہ اس کے دونوں ہاتھ جڑے ہوئے تھے، آپ کے پیروں میں گرا ہوا تھا۔ سبحان ہمیں اللہ، معاف کر دیں، سبحان اللہ، آپ ہمیں معاف کر دیں، ورنہ جو بندہ طاقت والا ہوتا ہے، وردی کا یار نشہ ہی بڑا ہے، وردی کا نشہ ہی بڑا ہوتا ہے۔ تو جو اپنے نشے میں کسی پر بھی ہاتھ اٹھائے یا ڈنڈے برسائے، اب وہ جو شخص جو سب سے مشہور ہے اپنی سختی کی وجہ سے پولیس والا، وہ آپ کے پیروں میں ہے اور ہاتھ جڑے ہوئے جو ضرور میں معاف کر دیں۔ آپ نے فرمایا میں نے تمہیں پہلے ہی معاف کر دیا تھا، میں نے تجھے پہلے ہی معاف کر دیا تھا۔ ہم نے تو پڑوسیوں کے حقوق کے متعلق عمل کیا اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اگر تم نے کہا تو ناسمجھ ہے، تجھ کو عقل نہیں ہے، تو نہیں پہچانتا، لیکن ہم تجھے اچھی طرح پہچانتے۔ وہی ہوتا ہے کہ جو اپنے مریدین کا بھی خیال رکھے، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی۔
میں آپ سے عرض کرنے لگا ہوں کیونکہ جماعت الاول کی آج نوچندی ہے، اور انشاءاللہ ٹھیک 1 مہینے کے بعد جماعت الثانی کے جو نوچندی ہوگی، میرے مرشد محترم حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس پاک ہے۔ سبحان اللہ، انشاءاللہ یہاں سے قافلہ جائے گا، انشاءاللہ، آپ اور میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم سب لوگ آپ کے مزار اقدس پر حاضری دیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ عز و جل۔ تو میں عرض کرنے لگا ہوں کہ آپ ظاہری طور پر بھی مدد فرماتے اور باطنی طور پر بھی مہربانی فرماتے۔ میں عرض کرنے لگا ہوں کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں آپ نے شاید سننے ہیں کہ آپ نے دیکھا نہیں، ہم نے دیکھا ہے۔ اللہ والوں کی صرف وہ باتیں نہیں کیا کرتے تھے، وہ کر کے دکھاتے تھے۔ ایک جگہ پر ضلع جھنگ میں مسجد میں درود و سلام کی محفل ہو رہی ہے، تو مجھے یہ سعادت ملی کہ وہ وہاں پر درود پاک کی درس ہے، وہاں پر درس دینے کی مجھے سعادت ملی۔ سبحان اللہ، کچھ لوگ کیونکہ فرقہ وارانہ بہت حالات تھے، اور لوگ اپنے فرقے کو لے کر لوگوں کے املاک کو نقصان پہنچانا، لوگوں کو مارنا، کافر کافر کہنا، یہ روٹین بنی ہوئی تھی۔ جبکہ جو بزرگان دین کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بابا بلے شاہ صاحب نہیں کہتے کہ لوکی اکھن کافر کافر، تو بابا بلے کہتے ہیں آہو آہو آکھ۔ سبحان اللہ، آپ نہیں فرماتے حضرت بابا بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بلیا کی جانا میں کون، نام موسیٰ نام فرعون۔ اب وہاں پر یہ اس طرح کا سلسلہ بن گیا، اپنے آپ کو مسلمان کہنا اور دوسرے کو مشرک کہنا، اپنے آپ کو مسلمان کہنا اور دوسرے کو کافر کہنا۔ اب یہ اس طرح کا ماحول بنا ہوا ہے، تو مسجد کے باہر درود و سلام کی محفل سجی ہوئی ہے، اور مجھے یہ سعادت ملی کہ میں فضائل درود پاک پر کوئی چیز وہ بیان ہو رہا تھا کہ 2 بندے آئے اور تیسرا بندہ پیچھے موٹر سائیکل پر آیا۔ اب یہ وہ واقعہ بتا رہا ہوں کہ جو میرے ساتھ ہوا، یہ آج سے تقریباً 26 سال پہلے کی بات ہے، 25-26 سال پہلے کی بات ہے، کہ جب ہم لوگ عیدی ویلفیئر سینٹر کے اندر میں ملازمت کرتا تھا، تو جھنگ کی بات ہے کہ انہوں نے ایک نے ہاتھ اٹھایا، دوسرے نے گریبان پکڑ لیا اور کہنے لگا تو ادھر کیا شرک کی باتیں پھیلا رہے ہو، تم یہاں پر شرک کی باتیں کیوں پھیلا رہے ہو؟ تو جو سامعین تھے جو میرے ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ یہ کون سی بدتمیزی ہے، یہ کون سا طریقہ بات کرنے کا؟ اور وہ کہہ لگے جی ہم نے جہاد کی ٹریننگ لی ہوئی ہے، ہم نے فلاں کام کی ٹریننگ لی ہوئی ہے، ہم یہ آپ کا کام نہیں چلنے دیں گے، اگر آپ نے مزید بات کی تو ہم نے یہاں پر آپ کو یہ کر دینا وہ کر دینا، کہ یعنی آپ دیکھیں وہ واضح طور پر دھمکیاں دے رہے ہیں۔ پھر دوسرے نے یہاں تک کہ 2-3 مرتبہ اس نے ہاتھ اٹھایا، کیونکہ وہ دوران درس معلم یا مبلغ جو بات کرتا ہے اس کا کام نہیں ہے کہ گریبان پکڑنے والے کو گریبان پکڑے، کیونکہ حضور صلی والسلام کا ارشاد ہے کہ مبلغ میں 5 چیزیں ہونی چاہیے: علم ہونا، عمل ہونا، پھر صبر ہونا، صبر بھی تو ہونا چاہیے نا، بے شک، اور جب آپ ان چیزوں پہ عمل کریں گے، یہ 3 چیزیں ہوئی ہیں، یہ 3 چیزیں ہوئی ہیں، اللہ پاک جس کو چاہے استقامت عطا کر دے۔ بے شک، اس کا مستقل مزاج ہونا چاہیے، صبر ہونا چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے، کہ جب اخلاص ہوگا تو پھر آپ کی بات پر اثر ہوتا ہے۔ اب بہرحال وہ اس وقت نوجوانی بھی تھے، غصہ بھی بہت آتا تھا، لیکن وہ جو چیزیں وہ ذہن میں آئی تو میں نے کیا کیا، میں نے دروشی پڑھنا شروع کر دی۔ سبحان اللہ، وہ اور چڑھ گئے، تو میں نے کہا الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اس نے بدتمیزی کی، پھر انہوں نے پکڑ لیا، میں کہا ان کو چھوڑ دو، ان کو کیا پتا ہے، ان کو کیا پتا ہے۔ بہرحال انہوں نے دھمکیاں دی، وہ موٹر سائیکل پہ بیٹھے، 3 بندے چلے گئے۔ اب وہ پھر ہمارے جیسے ہوتا ہے کہ جب کسی کے ساتھ معاملہ ہو جائے، کیونکہ ایک کمزور کے ساتھ جب معاملہ تھا، پھر بعد والے بڑے آتے ہیں
ہمیں بتانا تھا، یہ کر دیتے وہ کر دیتے، کوئی بندوق لا رہا ہے، کوئی پستول لا رہا ہے۔ اور پھر ہمارے وہاں پر ڈاکٹر طاہر قادری کا وہ سارا ایریا تھا منہاج القرآن کا، اور میرے بھی بڑے اچھے دوست ہیں وہاں پر۔ اب تھوڑی دیر میں ان کی مجلس ہوگی، مجھے بلایا کہ ہم ان کے ساتھ 2 ہاتھ کرتے ہیں۔ تو میں نے ان کو یہ کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ اگر تو بدلہ لینا ہے تو پھر وہ سارا ثواب علیہ کا یا رسول اللہ، اس بات کو وہ چڑھتے تھے۔ حالانکہ یہ کام جو ہے یہ بزرگان دین اللہ والے انہوں نے اسی بات کی تبلیغ کی ہے، وہ درود پڑھتے تھے، سلام پڑھتے تھے۔ اب وہ نہیں مانتے تو ان کا اپنا ایک معاملہ ہے، لیکن اس کو طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ گریبان پکڑیں۔ وہ بات تو کر سکتے ہیں، اگر آپ کا عقیدہ نہیں ہے ہمارے ساتھ تو بات دلیل کے ساتھ کی جاتی ہے۔ اب وہ دلیل سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، بلکہ جہالت یہ ہے کہ وہ ایک پر مرنے مارنے کے لیے تیار ہے۔ میں کہا جی یہ چیز چھوڑ دیں، ہم نے یہ کام نہیں کرنا۔ بہرحال وہ جیسے تیسے کر کے میں نے وہاں پر، اللہ کا شکر ہے کیونکہ بزرگان دین کا جو مہربانی ہے اللہ والوں کی، انہوں نے تربیت کی، تو وہ جو بات تھی میں نے وہاں پر ختم کر کے جب میں پہنچا ہوں، گھر پہنچا ہوں، تو پیر صاحب مجھ سے پہلے گھر آئے ہوئے تھے، حضرت مرید صاحب رحمۃ اللہ تعالی۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا تیرے ساتھ کسی نے بدتمیزی کی ہے، اور 3 مرتبہ تیرے چہرے پر کسی نے تھپڑ مارا ہے۔ میں کہا کہتا پتا ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ یہ ہے کامل مرشد۔ سبحان اللہ۔ پہلے کون سا موبائل ہوتے تھے؟ آج 25-30 سال پہلے ہے، 26-27 سال پہلے کی بات ہے۔ تو میں نے کہا جی اس طرح بات کہتے ہیں، آپ نے وہ ساری بات کی جو میں نے کی، وہ ساری بات آپ نے دہرائی کہ تو نے یہ جواب دیا اور انہوں نے تیرے ساتھ یہ کیا اور تو نے بہت اچھا کیا، اچھا بتا کہ اس کا وہ بدلہ کیسے لینا ہے۔ میں کہا سرکار بدلہ میں عرض کرنے کا حضور آپ ہمارے مرشد کامل ہیں کہ جن کا ہم نے درود پڑھتے ہیں، جن پر سلام پڑھتے ہیں، انہی کی بارگاہ سے مجھے فیض مل جائے، آپ دعا کر دیں اور کیا چاہیے۔ آپ مسکرا لگے، سبحان اللہ۔ کہنے لگے تمہارا ایک پیر بھائی ہے، تمہارا ایک پیر بھائی ہے، وہ تمہارے ساتھ ہی کھڑا ہے، وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا۔ تمہارا پیر بھائی ہے جو تیرے ساتھ ہی کھڑا ہے، جو تجھے اس وقت نظر نہیں آ رہا، اس نے مجھے یہ خبر دی تھی، اور سرکار کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ جو شاہد کہے گا ویسے ہی ہوگا۔ میں کہا جی میں تو کچھ نہیں کہتا جی، اب آپ تک یہ خبر پہنچ گئی ہے تو مجھے تو سرکار کی بارگاہ سے فیض مل جائے اور کیا چاہیے۔ آپ یقین مانیے، آپ مسکرائے۔ آپ فرماتے ہیں تمہاری تو بات ہوگی ہے لیکن یہ مانتا نہیں ہے، جو تیرا پیر بھائی ہے یہ مانتا نہیں ہے۔ آپ نے کہا نہیں کسی کو نقصان نہیں پہنچانا۔ آپ نے کہا کہ نقصان نہیں پہنچانا۔ آپ سرکار کہتے ہیں، یہ کہتا ہے میں نقصان نہیں پہنچاؤں گا، لیکن اگر اس نے پھر بے ادبی گستاخی کی درود و سلام پڑھنے والوں کے ساتھ تو میں نے اس کو چھوڑنا نہیں، میں نے اس کا منہ نالی میں لگانا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسا جو منہ ہے وہ نالی کے اندر میں نے دے دینا ہے۔ تو آپ مسکرائے تو میں بھی مسکرایا بات سن کر۔ اس بات کو 40 دن نہیں گزرے، اس بات کو 40 دن نہیں گزرے، ٹھیک 1 مہینہ اوپر 5-10 دن ہوئے تھے تو مولوی صاحب ہمارے مسجد کے جہاں پہ یہ معاملہ ہوا تھا وہ تشریف لے کے آئے۔ انہوں نے کہا جی شاہد صاحب ایک معاملہ ہوا ہے۔ میں کہا جی کیا معاملہ؟ کہتے وہ جنہوں نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی تھی، آپ پر ہاتھ اٹھایا تھا، وہ جو سرگنا تھا وہ بالکل اس کا برا حال ہے، وہ مسجد کے اوپر اس کا دماغ خراب ہوا جی۔ مسجد کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جی نام پاک لکھا ہوا تھا، اس کا اتنا دماغ خراب ہوا کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام پاک وہاں سے جو پوسٹر تھا اس کو وہاں سے وہ معاذ اللہ شہید کرنے لگا۔ اللہ اکبر۔ کہ لوگوں نے کہا مسجد والوں کو یار یہ کیا کرتے ہیں؟ کہتے یہاں پہ یا رسول اللہ لکھا ہوا، تو یا تو لکھنا نہیں چاہیے۔ وہ کہتا او اللہ کے بندے یا رسول اللہ لکھا ہوا تو حضور کا تو نام بھی تو لکھا ہوا ہے نا، تم اس کو کیوں پھاڑ رہے ہو؟ کہتے نہیں جب یا اللہ لکھا ہوا تو یہاں نام نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں اتنی وہ بے ادبی۔ تو آپ یقین مانیے مولوی صاحب کہتے ہیں پھر کیا ہم نے دیکھا ایک دم سے وہ جس سیڑھی پر کھڑا تھا اس سیڑھی سے وہ اوپر کو گیا، یعنی کسی نے کوئی چیز نے اوپر کو اٹھایا،
پھر زور سے وہ نیچے گرا، اس کا منہ نالی میں اور نالی کا پانی اس کے منہ میں، اور ہم اس کو کھینچتے تھے وہ پھر نالی کے اندر، اللہ اس کو کھینچتے ہیں وہ پھر نالی کے اندر، اور یہاں تک کہ اس کے منہ میں، ناک میں، کانوں میں وہ نالی والا جو پانی ہے اس کے اندر چلا گیا، اور اس کا انتہائی پھر عبرت والا معاملہ لوگوں نے دیکھا۔ تو میں آپ سے عرض کرنے لگا ہوں، پہلی بات یہ ہے کہ ایسے بھی لوگ پائے جاتے ہیں جو درود شریف سے چڑھتے ہیں، ایسے بھی لوگ پائے جاتے ہیں جو اللہ والوں کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یہ قصے کہانیاں ہیں، یہ بابے کہانیاں ہیں۔ یاد رکھیے پھر یہ کہانیاں نہیں ہوتی، پھر حقیقت بھی ہو جاتی ہے۔ بے شک سبحان اگر اللہ۔ آپ کسی ایک جانور کے ساتھ بھی ظلم کریں گے تو یقین رکھیے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے کہ اگر ایک چھوٹی سی کوئی نیکی کرے گا اس کا بھی اجر اللہ کی طرف سے آپ کو دکھائے گا، اللہ دکھائے گا۔ جو کوئی چھوٹا سا گناہ بھی کرے گا تو اس کا بھی اجر آپ کو دکھایا جائے گا۔ اس لیے کسی کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرنا چاہیے، کسی ذی روح کے ساتھ سلوک نہیں کرنا چاہیے، لوگوں کی دل آزاریاں نہیں کرنی چاہیے، اور جو اللہ والے ہیں وہ ظاہری طور پر بھی مدد فرماتے ہیں اور باطنی طور پر بھی رہنمائی فرماتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کی میری حاضری اللہ پاک قبول فرمائے، اور اللہ والوں سے